جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پی آئی اے کا ایک طیارہ لیز کے واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مقامی حکام نے قبضے میں لے لیا۔ یاد رہے کہ یہ لیز وغیرہ جو لی تھی، یہ عمران حکومت نے نہیں لی، پی ٹی آئی نے نہیں لی، بلکہ پی ڈی ایم نے لی تھی۔ اور پی ڈی ایم کی وہ جو سارے چور آج اکٹھے ہو گئے ہیں، جیسا کہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب میں ان کو پکڑنے کی کوشش کروں گا، یہ سارے چور اکٹھے ہوں گے اور یہ روئیں گے اور چیخیں گے اور چلائیں گے، وہی صورتحال ان کی ہے۔ آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا تھا، جنہوں نے پاکستان کا 35 سال میں بیڑا غرق کیا۔ یاد رہے کہ اگر آج بھی میاں صاحب کی حکومت ہوتی تو اس کے اندر جو 200، 250، 300 پیسنجر تھے پاکستانی، وہ انہوں نے قرضے کی ماد میں ان کو بھی رکھ لینا تھا۔ خان صاحب جب سے آئے ہیں، اس وقت جب سے جی پی ٹی آئی کا حکومت آئی ہے، وہ بیچارے قرضے اتار رہے ہیں، قرضے اتار رہے ہیں، قرضے اتار رہے ہیں۔ قرضے ان لوگوں نے اتنے لیے کہ ملک غریب سے غریب تر ہو گیا، بلکہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا سر جی۔ اور یہ امیر سے امیر تر ہو گئے، ان کے ببلو ڈبلو اور نانی اماں یہ سارے کھرب پتی بن گئے ہیں جی۔ جتنی ان کی جائیداد ہے، لوگ اسی چیز کے اوپر بغلے مارتے ہیں کہ جی رائیونٹ کا جو محل ہے اس کے اوپر شاید گورنمنٹ کسی وقت بھی قبضہ کر لے گی، وہ کرگی ہو جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ نہ جناب والا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جتنی میاں صاحب کی پاکستان میں جائیداد ہے، یہ سمجھ لے کہ جیسے 100 میں سے 3 روپے ایک چور ایک سامان لے کر آپ کو بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 97 روپے اپنی جیب میں رکھتا ہے، 3 روپے پھینک دیتا ہے، وہ اٹھا لیتے ہیں، اسی میں بغلے مارنی چاہیے۔ نہ 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 جناب والا، ان کے پاس اتنی شوگر ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کیا کچھ ہیں، فلیٹس ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ہیں دنیا بھر میں کہ ان کی جو پوری دنیا بھر میں جتنی بھی ان کی پراپرٹی ہے، وہ 97% ہے جو باہر ہے، اور 3% وطن کے اندر ہے جو لوگوں کو بڑی ملیں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ پاکستان میں بڑی ان کی ملیں ہیں، ان کی ملیں اتنی زیادہ ہیں، جب دیکھیں یہ چینی کا بحران پیدا کر دیتے ہیں۔ ابھی پھر وہ عمران کدھر کدھر ٹکرے مارے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ باندر قلعہ نہیں کھیلتے تھے، ایک شریف آدمی جسے رسا پکڑا ہوتا تھا، باقی سارے جوتے پکڑے کے کھڑے ہوتے تھے ہر طرف۔ یہ وہی باندر قلعہ کھیل رہے ہیں ابھی عمران خان کے ساتھ۔ خدا کرے عمران خان صاحب کو ہوش آئے جب دیکھیں اتنی کمزور انٹیلیجنس خان صاحب کی، اتنی کمزور کہ میاں صاحب نے کہا جی پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، اخباری نمائندے پیچھے پیچھے، وہ لفافہ میڈیا پیچھے پیچھے۔ جب میاں صاحب مرنے لگے، میاں صاحب فوت ہونے لگے، فوت ہو گیا، آپ کے اوپر پڑ جائے گا یار، اور سارا مدعا ہی آپ کے اوپر پڑ جائے گا خان صاحب۔ اگر میاں صاحب کو مار کے میاں صاحب کو کچھ ہو گیا، وہ ایسا لقمہ دیا، چکمہ دیا، جو بھی دیا۔ البتہ خان صاحب جو ہیں، وہ ان کو اس وقت ہوش آئی جب وہ جا کے لندن کے ہوٹلوں میں سیریں کر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر چہل قدمی ہو رہی ہے، اور آج تک کسی اسپتال میں نہیں گئے۔ یہ دیکھیں، اور ابھی زرداری صاحب بھی بالکل تیار بیٹھے۔ پچھلے دنوں میں نیب نے انہیں بلایا، جب نیب نے انہیں بلایا تو زرداری صاحب اچانک بہت بیمار ہو گئے، اور پورے میڈیا پہ یہ خبریں جا رہی تھی کہ بلاول ہاؤس پہنچ گئے ہیں، ڈاکٹرز پہنچ گئے ہیں، ایمبولینس باہر کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے، کسی وقت بھی کوئی بھی بری اطلاع آ سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ اگلے دن نیب میں انکوائری تھی، تو کیوں نہ زرداری صاحب بیمار ہوتے۔ اب وہی بیماری کا بہانہ لگا کر انہوں نے بوری بستر باندھا ہوا ہے، وہ جا رہے ہیں بھاجی باہر، اور باہر چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد خان صاحب نے آ جانا میڈیا میں، اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ اور خان صاحب بلاول نہ بنو، خدا دا خوف کرو یار خان صاحب۔ اور قوم نو تاڑ تو بڑی امیداں نے، بڑی امیداں نے، انہاں کولوں قرضے لو، ملک دے قرضے لاؤ۔ تسی ایہو ہی کہہ کے آئے سی خان صاحب کو خدا دا خوف کرو، کتے اے نہ ہوئے کل نوں تسی فوت ہو جاؤ تے قرضے بھی فوت ہو جان سارے۔ اللہ میاں رحم۔ اگے تہانوں پتہ ہی ہے نا میاں شریف صاحب دا، وہ جدوں فوت ہوئے نے ہن سارے کہندے سانوں ساڈے ابے نے دتا ہے۔ تے اے دو بھرا نے، ایک تے خادمے والا صاحب، وہ اعلان کردے نے میں ایک غریب باپ کا بیٹا تھا، میرے باپ ایک مزدور آدمی تھا، اور میاں صاحب کہندے میں ایک رئیس باپ کا بیٹا تھا، میرے پیو دیاں
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜੋ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਈਸ ਬਾਪ का बेटा था, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਾਪ का बेटा था। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਫੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਫੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਈਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨੀਏ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵਾਪਸ ਲਓ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਸਤਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੈਬ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, 4 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ छोड़ूंगा नहीं, मैं हिसाब कर दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤਲਬ